انسان مر جانے کے بعد انسان کی روح کہاں پر رہتی ہے، دلیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ انسان مرنے کے بعد انسان کے عمل کے اعتبار سے، یعنی انسان جس حساب سے اچھے اور خراب کام دنیا میں کیے ہیں، اس اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ یعنی جتنے بھی روح ہیں ان تمام روحوں کے لیے الگ الگ جگہ متعین ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، یعنی قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں اور کسی کی زمزم شریف میں اور کسی کی روح اس کی قبر پر۔ یعنی یا تو انسان مرنے کے بعد ان کی جو روح ہے یا تو ان کی قبر پر رہتی ہے یا اعلیٰ علیین میں رہتی ہے یا زمزم شریف میں رہتی ہے یا پھر عرش کے نیچے رہتی ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے۔ یعنی جو کافر ہوتے ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے تو وہ ان روحوں کو قید کر لیا جاتا ہے اور وہ روح قید رہتی ہے، اور کسی کی روح سجین میں اور کسی کی روح اس کی مرگھٹ یعنی قبر پر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جس حساب سے دنیا میں عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان کے روح کو رکھنے کے لیے الگ جگہ ہے، اور جس حساب سے اعمال اچھے ہوں گے اس حساب سے ان کو اس روح کو رکھا جاتا ہے اور وہ روح رہتی ہے۔ اور روح نہ ہی مرتی ہے نہ ہی مٹتی ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے اسے بھی آرام ملتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب مر جاتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ کبھی نہیں مرتی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو۔ کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ کسی کی روح قبر میں رہتی ہے اور کسی کی روح سجین میں، کسی کی روح زمزم شریف میں۔ یعنی روح جہاں بھی رہے جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر جسم کو عذاب دیا جاتا ہے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جسم کو آرام ملتا ہے تو روح کو بھی آرام ملتی ہے، اس لیے کہ وہ جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کی دلیل ڈسکرپشن میں چیک کر لیں۔